سے آپ کہتے ہیں نا مجھے سکون کی نیند نہیں آتی، گناہوں کی وجہ سے قرآن کہہ رہا ہے، گناہوں کی وجہ سے آپ کہتے ہیں اولاد نافرمان ہو گئی، گناہوں کی وجہ سے اللہ اکبر آپ کہتے ہیں میرا بزنس سرد پڑ گیا، گناہوں کی وجہ سے قرآن کہہ رہا ہے جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کے سبب سے آتی ہے۔ اور پھر یہاں پہنچ کر انسان کیا کہتا ہے، مولانا مجھے کسی نے کچھ کر دیا، کیا کر دیا؟ چین کی نیند نہیں آتی، کسی نے کچھ کر دیا، بیٹی کو رشتے نہیں آتے، کسی نے کچھ کر دیا، دھندا اچھا نہیں چلتا، کسی نے کچھ کر دیا، دل مطمئن رہتا ہے، کسی نے کچھ کر دیا، ذہن ٹینشن میں رہتا ہے، کسی نے کچھ کر دیا۔ یاد رکھو کب تک اپنے جرائم کو دوسروں کے سر تھوپتے رہو گے؟ کسی نے کچھ نہیں کیا، قرآن کہتا ہے تیرے کرتوت کی وجہ سے یہ تیری تکلیفیں ہیں، یہ تیری مصیبتیں ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے اللہ اکبر آیت کریمہ کی تشریح کرنے لگے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس آیت کی تشریح کرتے ہیں، اب دل کے کانوں سے سننا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ فرماتا ہے جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے۔ اب آقا اس کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارے جسم میں جو کھجلی آتی ہے، یعنی کبھی کبھی جو تمہارا جسم کھجاتا ہے وہ کھجلی بھی تمہارے گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔ مطلب کیا کہ اگر مسلمان گناہ نہ کرے تو کبھی اس کو کھجلی بھی نہ آئے۔ آپ اندازہ کریں مسلمان اگر گناہ چھوڑ دے اس کو کبھی کھجلی بھی نہ آئے۔ پتہ کیا چلا؟ آقا فرما رہے ہیں تمہیں جو کھجلی آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، جو تمہارا جسم بھڑکنے لگتا ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ فرمایا گیا اللہ اکبر جو تمہیں ٹھوکر لگتی ہے، ٹھوکر وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، جو تمہارے پیر میں کانٹا چبھتا ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ مطلب کیا؟ اگر مسلمان گناہ نہ کرے زندگی میں کبھی اس کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھے گا۔ اگر مسلمان اللہ اکبر گناہ نہ کرے کبھی اس کو ٹھوکر بھی نہ لگے گی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ولیوں کی فہرست بناؤ، ولیوں کی فہرست بناؤ اور اس میں 99% اولیاء اللہ کو دیکھو کبھی ان کو ٹھوکر بھی نہیں لگی، کبھی ان کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھا۔ مسلمانوں کہاں ہو؟ تمہیں کتنا اچھا مذہب ملا ہے کہ اس پہ عمل کرو تو کانٹا بھی نہیں چبھے گا۔ کوئی دنیا کا انسان تمہارا کیا بگاڑ لے گا؟ کوئی دنیا کی مندی تمہارا کیا بگاڑ لے گی؟ کوئی دنیا کا دشمن تمہارا کیا بگاڑ لے گا؟ حد ہے اور حیرت ہے کہ گناہوں کی وجہ سے کانٹے بھی چبھ رہے ہیں، گناہوں کی وجہ سے ٹھوکر بھی لگ رہی ہے۔ اسی لیے اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان کو ٹھوکر لگتی تھی زخم بعد میں دیکھتے تھے، پہلے وہ استغفار پڑھتے تھے، پہلے وہ توبہ کرتے تھے۔ میرے عزیز میرے بھائی اپنے رسول فرما رہے ہیں کہ کانٹا بھی گناہ کی وجہ سے چبھتا ہے، ٹھوکر بھی گناہ کی وجہ سے لگتی ہے، بیماریاں بھی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، جسم کے جو ہے وہ اعضاء بھڑکتے ہیں وہ بھی گناہ کی وجہ سے۔ اب آئیے مشکات شریف کی حدیث دل کے کانوں سے سنیں۔ اللہ کے رسول غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں۔ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، فرماتا ہے میں ہی اللہ ہوں، میں ہی وحدہ لا شریک ہوں۔ اور پھر وہ فرماتا ہے میرے بندو جب تم میرے نافرمان ہو جاتے ہو تو میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں، میں تم پر ظالم و جابر حاکم مسلط کرتا ہوں اور ان کے دلوں میں تمہارے لیے سختی پیدا کر دیتا ہوں، تمہارے لیے میں تجھے نفرتیں پیدا کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ سوچتے ہو کہ اوٹوں کی وجہ سے ظالم حاکم آتے ہیں یا سازشوں کی وجہ سے آتے ہیں؟ نہیں، یہ تو ساری چیزیں بہانے اور کھیل تماشے ہیں۔ اللہ کے رسول نے 1450 سال پہلے فرمایا کہ تم پر ظالم حکمراں کسی سازش کا نتیجہ نہیں بلکہ یہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ حدیث کا اگلا حصہ سن لیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں تمہارے جرائم کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے ظالم حکمراں تم پر مسلط کرتا ہوں اور ان کے دلوں میں تمہاری نفرت ڈال دیتا ہوں۔ ہم تو توحید کے ماننے والے ہیں، ہم تو رسالت کے ماننے والے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کوئی کیا کر سکتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں
سکتا. لوگوں کے دل خدا کی مٹھی میں جیسا کہ اس کی شان ہے. لوگوں کے دل خدا کی دو انگلیوں کے درمیان ہے جیسا کہ اس کی شان ہے. جس طرف چاہتا ہے محبت ڈالتا ہے, جس طرف چاہتا ہے نفرت ڈالتا ہے. یاد رکھنا, اگر کسی ملک میں کوئی کافر تم پہ ظلم کر رہا ہے, اگر اس کی بجائے مسلمان کو بھی تم حکمراں بنا دو اور تمہارے کرتوت یہی رہے کہ تم رات کو زنا کے اڈوں کو آباد کرتے رہو, تو پھر وہ تمہیں محمود غزنوی جیسا حکمراں نہیں ملے گا, پھر وہ حجاج بن یوسف جیسا حکمراں ملے گا. آپ مسلمان اور غیر مسلم کے معاملات کو بھول جائیں. واللہ میں کسی کی تائید اور کسی کی مخالفت کرنے نہیں آیا, لیکن میں آپ کو آئینہ دکھانے آیا ہوں. اگر آج بھی آپ یہ سمجھتے ہو کہ مسلم غیر مسلم کا معاملہ ہے, ہو سکتے ہیں معاملات, لیکن جس حدیث کی روشنی میں گفتگو کر رہا ہوں یہاں تو اپنے جرائم کا معاملہ ہے, یہاں تو اپنے کرتوت کا معاملہ ہے. ظالم حکمران کرتوت کی وجہ سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں اور آپ اس جلسے میں میلاد مصطفیٰ کی محفل میں, جشن غوث الورا کی محفل میں اپنے آپ میں ڈوب کر سوچے, میں آپ کو کسنا چاہتا ہوں, آپ مجھے سدھارنا چاہتے ہیں, لیکن اگر یہ ہو کہ میں خود سدھر جاؤں تو پھر آئیے ذرا دیکھیں ظالم حکمراں کیوں ہے. تمہیں لوج میں بکتی ہوئی بیٹیوں سے ہمدردی ہے, تمہیں گھروں پہ چلنے والے بلڈوزر سے تکلیف ہے, تمہیں ستانے والوں سے بے قراری ہے, تو آپ سے پوچھتا ہوں یہ تو آپ کی وجہ سے ظالم حکمراں مسلط ہوئے ہیں. جب تک کہ رات کی تاریکیوں میں زنا کے اڈے آباد کرتے رہو گے, جب تک رات کی تاریکیوں میں نشے میں دھت پڑے رہو گے, جب تک عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالتے رہو گے, جب تک سود کے دھندے کرتے رہو گے, جب تک زنا کے اڈے آباد کرو گے. ہاں ہاں, اے امت کے درد میں تڑپنے کی بات کرنے والوں, کسی بیٹی کی آبرو لٹتی ہے, تم واٹس ایپ پر اس کو عام کرتے ہو بڑے درد دل کے ساتھ. دیکھو مسلمان کی بیٹی کو یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا, یقیناً جس نے کیا غلط کیا, لیکن اگر ان بچیوں کی آبرو کے لٹنے کا درد ہے, قرآن کہہ رہا ہے یہ تیرے گناہوں کی وجہ سے یہ دن دیکھنے پڑے. حدیث کہہ رہی ہے تیرے جرائم کی وجہ سے یہ دن دیکھنے پڑے. کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سننے والوں, نرم نرم قدوں پہ لیٹ کر کے زنا کے مناظر دیکھنے والوں, بھنگ کھانے والوں, چرس پینے والوں, اللہ اکبر, ہیروئن یوز کرنے والوں, ڈرگ یوز کرنے والوں, آپ سے پوچھتا ہوں وہ کون سا گناہ ہے جو مسلم جوانوں میں موجود نہیں ہے, وہ کون سے جرائم ہیں جو مسلم امہ میں موجود نہیں ہے. حالات یہ ہیں, اللہ اکبر, مسجدیں ویران ہو چکی ہے, مسجدیں مرثیہ خواہ ہے, مسجدوں کی چٹائیوں پر دھول پڑی ہوئی ہے. جمعہ کی نماز میں خطبے سے پہلے آتے ہیں, 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ جلسے میں ہزاروں کی تعداد میں تمہاری شرکت میرے کلیجے کو ٹھنڈک نہیں پہنچاتی. اللہ دلوں کے حالات جانتے, وہ علیم بذات الصدور ہے. اللہ کی عزت کی قسم, یہ کسی سیاسی لیڈر کو آپ خوش کر سکتے ہیں ہزاروں میں شریک ہو کر. میں شکر کرتا ہوں اللہ نے آپ کو توفیق دی آنے کی, لیکن میرا کلیجہ اس سے ٹھنڈا نہیں ہوتا. کیوں؟ صرف سننے کے لیے جو قوم جمع ہو اور عمل کے لیے جمع نہ ہو, تو ایسا جمع ہونا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس دن میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا. جیسے جلسوں کے لیے جذبات ہے, ویسے فجر کی نماز کے لیے بھی جذبات ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیثیت, مشرق اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان خواجہ غریب نواز, فیضان حضور شابر پاک, فیضان حضور مخدوم سنت, فیضان اولیاء کرام حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ. سروں کا سمندر سیاسی جلسوں میں دیکھا جاتا ہے, مذہبی جلسوں میں سر نہیں بلکہ دل دیکھے جاتے ہیں. ہمیں حسین پاک نے بتایا ہمیں 22,000 منافقوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں مصطفیٰ کی وفاداری کی ضرورت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رسول علیہ السلام نے فرمایا قریب قیامت, قیامت کی
کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لوگ دین کی باتیں سنیں گے، کریں گے، رسمی طور پہ اس پر عمل نہیں کریں گے۔ کہیں وہ دور تو نہیں آ گیا، مسجدوں کو سوچو تو صحیح، مسجد ویران ویران، مسجد کی چٹائیوں پہ گرد و غبار۔ کتنی سادگی سے میرا جوان کہتا ہے مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ کس نے کہہ دیا ٹائم ملے تو نماز پڑھنا ہے؟ آؤ ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں اور اس میں تشریح اعلیٰ حضرت کے والد امام المتکلمین علامہ نقی علی خان کی پیش کروں، ذرا توجہ سے سننا۔ امام المتکلمین لکھتے ہیں، حدیث تو آپ نے سنی ہوگی لیکن تشریح تھوڑا سا اس پہ توجہ کرنا۔ امام المتکلمین جو امام اہل سنت کے استاد ہیں، والد ہیں، اللہ اکبر، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، توجہ کرنا، کہ جس نے نماز چھوڑ دی، توجہ، جس نے نماز چھوڑ دی وہ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھے گا، جس نے نماز چھوڑ دی قیامت کے دن وہ قارون کے ساتھ اٹھے گا، جس نے نماز چھوڑ دی وہ قیامت کے دن ابی ابن خلف کے ساتھ اٹھے گا، جس نے نماز چھوڑ دی وہ قیامت کے دن شداد کے ساتھ اٹھے گا۔ گویا کے 5 نام لیے گئے۔ اب ذرا ان 5 پر ذرا غور فرمائیں۔ فرعون کون؟ موسیٰ علیہ السلام کا دشمن۔ قارون کون؟ جس نے موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کا الزام لگایا۔ کتنا بدترین قارون، قزن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن جب زکوٰۃ طلب کی تو اس نے اپنی زکوٰۃ بچانے کے لیے جناب موسیٰ کلیم اللہ پر زنا کا الزام لگایا۔ حضرت موسیٰ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ تیرا مجرم ہے، میرے کلیم، تو سزا اس کو دے گا۔ حضرت موسیٰ نے جلال میں کہا زمین دھسا دے اس کو اپنے اندر۔ وہ زمین میں دھستا چلا گیا۔ جب وہ کمر تک دھسا تو پھر اس نے کہا اچھا موسیٰ میری دولت پہ قبضہ کرنے کا خوبصورت بہانہ نکالا کہ مجھے دھسا رہے ہو تاکہ میری دولت پہ قبضہ کر لو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا رکو، اس کی دولت کی ساری تجوریاں اس کے سر پہ رکھ دی جائیں اور یہ دھسے گا تو اپنی دولت کے ساتھ دھسے گا۔ اللہ اکبر، وہ دھستا رہا۔ روایتوں میں آتا ہے جس دن سے جناب موسیٰ نے کہا تھا دھستا رہے گا وہ دھس رہا تھا، لیکن جس دن میرے نبی کی آمد ہوئی اللہ نے فرمایا اب قارون کو دھسایا نہ جائے گا کیونکہ محبوب کے قدم زمین پر لگ چکے ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، قارون دشمن رسول ہے۔ اللہ اکبر، ابو لہب کا بھی تو کوئی رشتہ تھا، اللہ، لیکن قربان قارون کا کوئی رشتہ نہیں، نہ زمانہ وہ ہے، نہ عصر وہ ہے، نہ دور وہ ہے، نہ تعلق وہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بس محبوب کی ولادت کیا ہوئی، قدم زمین پہ کیا لگے۔ قارون کے لیے کہا گیا جتنا دھسنا تھا دھس گیا، اب آج کے بعد نہیں دھسے گا۔ حیرت کی بات ہے ولادت رسول کا فائدہ قارون جیسوں کو بھی نصیب ہو جاتا ہے تو عاشقان مصطفیٰ کو کیوں نصیب نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ، مصطفیٰ کی شان ہی نرالی ہے۔ لیکن میرا عنوان وہ نہیں، توجہ کریں۔ فرعون دشمن نبی کا دشمن، قارون نبی کا دشمن، اتنا بڑا دشمن جس نے زنا کا الزام لگایا۔ اس کے بعد اللہ اکبر، حامان یہ بھی نبی کا دشمن، شداد یہ بھی نبی کا دشمن جس نے زمین پہ جنت بنائی۔ اور ابی بن خلف کا اگر تعارف آپ نہیں جانتے، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ سن لیں۔ اللہ کے رسول رحمت للعالمین نے اپنی زندگی میں کسی کو قتل نہیں کیا، ظاہری زندگی میں کسی کو قتل نہیں کیا، آقا نے کسی کو قتل نہیں کیا، ایک بندے کو حضور نے قتل کیا بس۔ اللہ کے رسول نے ایک بندے کو قتل کیا، ایک شخص کو قتل کیا، اور جس کو قتل کیا اس کا نام ہے ابی بن خلف۔ اور یہ حدیث میں آیا ہے زمانے کا بدترین انسان وہ ہے یا جو نبی کو قتل کرے یا نبی اس کو قتل کرے۔ آپ مجھے بتائیں وہ رحمت للعالمین دندات شہید کرنے والوں کو دعا دیتے، زمین پہ ڈھکیل دینے والوں کو اور گھٹنوں کو پھوڑ دینے والوں کو دعا دیتے، پنڈلیوں پہ پتھر مارنے والوں کو دعا دیتے۔ حضور نے جس کو قتل کیا ہوگا، قتل بھی شان رحمت للعالمین سے ہی کیا، حضور نے کوئی اس کو تلوار نہیں اٹھائی، اس کے ٹکڑے نہیں کیے، گردن نہیں کاٹی، کیا کیا اپنا نیزہ لیا اور نیزہ لے کر اس کو صرف چبا دیا۔ تو پورے میدان میں وہ جب وہ تھرکتا پھرتا تھا، تڑپتا تھا،
ابو جہل نے کہا تو عورتوں سے زیادہ کمزور ہے, بہت زیادہ بہادری کی باتیں کرتا تھا, آج تو تڑپ رہا ہے. اس نے کہا ابو جہل تو کہتے صرف نیزہ چبایا ہے, واللہ اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو بھی میں قتل ہو جاؤں. بے شک بے شک. حضور علیہ السلام نے جس کو قتل کیا وہ ابی بن خلف ہے. اب میری قوم کے جوانوں, عشق مصطفیٰ کے دعوے داروں, کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرنے والوں, اللہ کے رسول کی کا فرمان جس پر تمام مکاتب فکر کے لوگوں کا اتفاق کہ بے نمازی فرعون کے ساتھ قیامت میں اٹھے گا, حامان کے ساتھ اٹھے گا, قارون کے ساتھ اٹھے گا, شداد کے ساتھ اٹھے گا, ابی بن خلف, یعنی 5 کے 5 نبی کے دشمن. اب امام المتکلمین بتا رہے ہیں, فرماتے ہیں قیامت کے دن بے نمازی دشمنان رسول, گستاخان رسول کے ساتھ اٹھے گا. اس سے پتا چلا کہ اشارت النص کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ گویا جو نماز نہیں پڑھتا اس کا شمار نبی کے دشمنوں میں کیا جاتا ہے, جو نماز نہیں پڑھتا اس کا شمار نبی کے دشمنوں میں کیا جاتا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جو فرعون کے ساتھ اٹھے گا اس کی جنت کیسی, جو حامان کے ساتھ اٹھے گا اس کی جنت کیسی. مسلمانوں تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تم گیم کے لیے اتنا وقت نکال لیتے ہو, فلموں کے لیے اتنا وقت نکال لیتے ہو, بتاؤ تو صحیح, دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے تو اتنا وقت نکال لیتے ہو. میرے بھائی کیوں 10 منٹ کا ٹائم نماز کے لیے نہیں ملتا؟ کیوں نمازیں ترک کرتے ہو؟ خدا کے لیے آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے, وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا ہے, وہ میرے ذمے سے خارج ہو گیا ہے. برادری سے خارج ہونے کا اتنا خیال ہے, رسول اللہ نے اپنے ذمے سے خارج کیا ان کو جو نماز نہیں پڑھتے. بڑی معذرت کے ساتھ آج لوگ یہ کہتے ہیں مولانا اتنا نہ ڈراؤ, نماز کوئی ضروری ہے, اللہ غفار ہے, کریم ہے, ستار ہے, وہ تو یوں بھی جنت دے دے گا. میں کہتا ہوں میں نماز تیری وجہ سے نہیں سمجھتا, میں تو نماز کربلا کی وجہ سے سمجھتا ہوں. اگر نماز اتنی اہم نہ ہوتی تو امام حسین اخیر میں سجدہ نہ کرتے, امام علی مقام سجدہ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں بڑی معذرت کے ساتھ, تعویذ والے لوگ مجھ سے ناراض نہ ہوں, میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں, میرے دادا مرشد کی تو پوری زندگی تعویذ ہی دینے میں گزری ہے. لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, آپ کون نہیں جانتے, آپ بریلی شریف کے قریب رہتے ہو, سیدی مفتی اعظم تعویذ ہی کے ذریعے سے سارے معاملات کرتے تھے. ہم تعویذ کے مخالف نہیں ہیں, لیکن ایک بات کہتا ہوں, لوگ بے چینی کا علاج تعویذات سے کرنا چاہتے ہیں. آپ سے پوچھتا ہوں, یاد رکھنا نماز نہیں پڑھو گے کوئی تعویذ تمہیں کام نہیں آئے گا, تمہاری مصیبتیں بڑھتی جائے گی. اگر کوئی کہتا ہے تعویذات مصیبتوں کا حل ہے, واللہ ہرگز نہیں. سحر جادو کا مقابلہ تعویذات سے ہو سکتا ہے, اللہ کا عذاب تعویذات سے نہیں ٹالا جا سکتا. آپ جانتے ہیں جو ہر بے قرار دل کا قرار, جو ہر بے چین دل کا چین, کون ہے ہر بے قرار دل کا قرار, کون ہے ہر بے چین دل کا چین؟ میرے امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ اکبر, میرے آقا یاد آئے تو انسان غم بھول جاتا ہے, لیکن جب رسول اللہ بے چین ہوتے تھے, جب میرے آقا بے قرار ہوتے تھے, وہ رسول جو ہر بے چین دل کا چین ہے, ہر بے قرار دل کا قرار ہے, جب وہ بے چین ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ میرے آقا فرماتے تھے ارحنا یا بلال, اے بلال میری بے چینی کو دور کر, اے بلال میری بے قراری کو دور کر, اے بلال مجھے راحت پہنچا. بلال کہتے کیسے؟ آقا فرماتے بالصلاۃ, اذان پڑھ, ہم نماز پڑھیں گے اور اپنے دل کو سکون عطا کریں گے. وہ ہمارے رسول نماز میں اپنے آپ کا سکون تلاش فرما رہے ہیں, حالانکہ وہ تو ہر بے چین دل کا چین ہے, وہ تو عرش کی بے چینیوں کا بھی چین ہے, لیکن نماز کی اہمیت تو آپ سمجھے نا. اللہ اکبر. اور سن لو, صحابہ کرام فرماتے ہیں رسول اللہ کے دور میں مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کرنے کے لیے ایک ضابطہ تھا. جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے, جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو کافر سمجھتے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. خود فتاوی رضویہ شریف اٹھا کے دیکھیں, کئی صحابہ کا نام لکھا ہے جن کا فتویٰ ہے کہ بے نمازی کافر ہے. حالانکہ ہم حنفی ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹ بے نمازی کو کافر نہیں کہتے, امام کی تعویل کے ساتھ ہم ہیں. لیکن ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, اگر قیامت کے دن اصحاب
کے فتوے کے مطابق فیصلہ ہوا تو ہوگا کیا؟ آپ مجھے بتائیں. آپ چشتی تو بن گئے, نقشبندی تو بن گئے, سروردی تو بن گئے, رضوی تو بن گئے, اشرفی تو بن گئے, برکاتی تو بن گئے, مداری تو بن گئے, آپ سب بنے. آپ سچے مسلمان کس دن بن رہے ہو؟ سبحان اللہ. آپ سچے مسلمان کس دن بن رہے ہو؟ ٹوپیوں کے کلر تمہیں سلسلوں سے وابستہ کر سکتے تمہارے اپنے زوم میں, لیکن خدا کی عدالت میں مسجدوں کو آباد کیے بغیر اپنا سچا مسلمان ہونا ثابت نہیں کر سکتے. اور یہاں چاہے جتنے بہانے بنا لو, چاہے جتنے بہانے کر لو, اللہ کے یہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا. مسلمانوں کیا ہو گیا؟ اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں, اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں. تو بات کو لمبی نہ کرتے ہوئے عرض یہ کر رہا تھا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, ہو کیا گیا اس قوم کو؟ ہائے ہائے, جس کی راتیں رکوع اور سجود میں گزرا کرتی تھی, جس کی راتیں سجدے کے شوق میں گزرا کرتی تھی, آج وہ قوم راتوں میں گندی فلمیں دیکھ رہی ہے. اس قوم کے جوان نشے میں مبتلا ہیں, اس قوم کے جوان شراب میں مبتلا ہیں. آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, نشے اور شراب کے حوالے سے ذرا کوئی غور تو کر لے. فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے سیدہ عائشہ صدیقہ کا بیان نقل کیا. لکھتے ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, جو نشہ کرے اس کو اپنی بیٹیاں نہ دیا کرو, اپنی بیٹیوں کے رشتے نشہ کرنے والوں کو نہ دو. فرمایا میرے آقا نے, نشہ کرنے والا بیمار پڑے اس کی عیادت کے لیے نہ جاؤ, نشہ کرنے والا مر جائے اس کا جنازہ نہ پڑھو. اللہ اکبر. اس کو قرض کی حاجت ہو اس کو قرض نہ دیا جائے, وہ بھوکا ہو اس کو کھانا نہ دیا جائے, اس لیے کہ پہلے سمجھاؤ, نہیں مانتا تو سوشل بائیکاٹ کرو تاکہ پتہ چلے کہ نشہ کرنے والوں کا انجام کیا ہے. اور پھر اللہ کے رسول کہتا نبی اللہ اللہ نشہ کرنے والوں کا قیامت کے دن کا منظر بتاتے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں, جو دنیا میں نشہ کرے گا وہ قیامت کے دن یا تو سور کی شکل میں اٹھے گا یا تو بندر کی شکل میں اٹھے گا, دو میں سے کوئی ایک شکل لے کے وہ اٹھے گا. ہائے میری قوم کے جوانوں, کڑوے گھونٹ تمہیں کون سا فائدہ دیتے ہیں؟ ہاں روشی پڑی. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد بارك وسلم وصلوا عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله نبي الله. کڑوے گھونٹ تمہیں کون سا فائدہ دیتے ہیں؟ یہ نشہ انسٹالمنٹ پر تمہیں تباہ کر رہا ہے, پھیپھڑوں کو کھا رہا ہے, تمہاری سوچ کو کھا رہا ہے, تمہاری فکر کو کھا رہا ہے. اور یہ نشہ جان بوجھ کر مسلم بستیوں میں عام کیا جاتا ہے. کیوں؟ لوگوں کو تمہارے ٹیلنٹ سے تکلیف ہے, کیونکہ لوگ جانتے ہیں جب تم پڑھو گے تو تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا, جب تم تجارت کرو گے تو کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا, جب تم سیاست کرو گے تو کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا, جب تم بولو گے تو کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا. کسی قوم کے پاس اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے جتنا مسلمانوں کے پاس ہے. آپ کہیں گے مولانا 1400 سال کی بات نہ کرو, میں کہا 1400 سال کی نہیں, ابھی عقائد پر کوئی گفتگو کرنے کی بجائے میں آپ سے کہتا ہوں, آج بھی کلمہ پڑھنے والوں کا ٹیلنٹ یہ ہے کہ ہندوستان کو جس میں ایٹمی طاقت دی ہے وہ کوئی کلمہ پڑھنے والا ہی ہے. آپ مجھے بتائیں 1857 میں انقلاب کی آواز بلند کرنے والا کوئی کلمہ پڑھنے والا ہی ہے. 1857 میں جہاد کا فتویٰ انگریزوں کے خلاف دینے والا کوئی کلمہ پڑھنے والا ہی ہے. اللہ اکبر. پورے ملک میں انقلاب کی آگ لگا کر انگریزوں کو بھگانے والا کوئی اور نہیں ہے, بس سب کلمہ پڑھنے والے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مشرق اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, خواجہ کا ہندوستان, حضرت علامہ سید امین القادری صاحب اللہ. آپ کلمے کو سمجھتے کیا ہو؟ آپ کا حسن آپ کو نہیں پتا ہے, دنیا تمہارے حسن سے لرزہ براندام ہے. اپنا ٹیلنٹ سمجھو خدا کے لیے. بھیڑیوں کی صفوں میں رہتے ہوئے شیر اگر اپنے آپ کو بھیڑیا سمجھے, اس سے بڑھ کر نادانی کیا ہوگی؟ اے میری قوم کے جوان, تو شراب پینے والا بھیڑیا نہیں ہے, تو جوا کھیلنے والا بھیڑیا نہیں ہے, تو زنا کرنے والا بھیڑیا نہیں ہے, تو محمد رسول اللہ کا شیر ہے. شیر تو شراب پینے نہیں, تو شربت عشق رسول پینے کے لیے آیا ہے. تو جوا کھیلنے کے لیے نہیں, تو جوئے کے خاتمے کے لیے آیا ہے. تو زنا کرنے
مسلمان ہوئے اور اس کے بعد لوگ تمہارے طریقے پر آ گئے. مسجدیں بن گئی کردار کی وجہ سے, مدرسے بن گئے کردار کی وجہ سے. مسلمانوں, ہمارے معاشرے اور سماج میں اس لیے نشے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, حسن کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ہمارے ٹیلنٹ سے لوگوں کو تکلیف ہے, ورنہ آج بھی مسلمانوں کے پاس ٹیلنٹ کتنا ہے. اور دیکھ لیں اس ڈاکٹر کو جو کلمہ پڑھتا ہے, اور دیکھ لیں اس کو جو کلمے سے آ رہی ہے. کورونا کے کال میں آپ کو نہیں پتا چلا کہ کلمہ پڑھنے والے ہی لوگوں کا علاج کرتے رہے. محمد رسول اللہ کے غلام ہی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علاج کرتے رہے, ورنہ ہم نے بڑے بڑے ایم ڈی ڈاکٹروں کو گھر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. اور کلمہ پڑھنے والے BUMS ڈاکٹر علاج کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. کلمے کی طاقت کو سمجھتے کیا ہو؟ تمہیں نہیں پتا یہ کلمہ کیا ہے. خدا کی عزت کی قسم, مجھے تو یہ بھی غصہ آتا ہے جب کوئی کہتا ہے مولانا کوئی وظیفہ دو, ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھ, وہ کہتے ہیں کوئی اور دو. کتنے نادان ہو, کلمے کی اہمیت سے بے خبر ہو. ارے وہ کلمہ جو کافر کو مسلمان بنا دیتا ہے, وہ مسلمان کا کون سا مقام؟ سبحان اللہ, اللہ یا رسول اللہ. تہمات پرستی میں مبتلا مسلمانوں, کلمے کی اہمیت کو سمجھو. کلمے نے مشرک کو مومن بنایا ہے, کلمے نے ادھر سے نکال کے ادھر ڈالا ہے. ارے کلمے کی طاقت یہ ہے, کلمہ زمین پہ پڑا جاتا ہے عرش ہلنے لگتا ہے. جو کلمہ عرش ہلانے کی طاقت رکھتا ہے, اس کلمے کے اندر کیسی طاقت اور قوت ہوگی. افسوس ہے تو یہ نشہ, یہ جوا, یہ سارے خرافات آپ کے محلے میں اس لیے ہے کہ تمہارے ٹیلنٹ سے لوگوں کو تکلیف ہے. اور آپ سن لیں, نادان مت بنو. آپ گناہ مٹانے آئے تھے, گناہ کو پرموٹ کرنے نہیں آئے. آپ جرائم ختم کرنے آئے تھے, جرائم کو پرموٹ کرنے نہیں آئے. بس بات کو آگے لے جاتے ہوئے اختتام کی طرف چلتے ہوئے عرض کروں, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو نشہ کرتے ہوں گے وہ یا تو سور کی شکل میں اٹھیں گے یا تو بندر کی شکل میں. ان کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا, پورے بدن پہ جہنم کے سانپ اور بچھو چپکے ہوں گے, اور اس کے منہ سے پاخانہ نکل گا. وہ پاخانہ اگلتے ہوئے, پیاز اگر کھا لو تو اس کی بدبو خود سے برداشت نہیں ہوتی. جب قیامت میں پاخانہ اگلتے ہوئے آؤ گے نشے کے جرم میں, نشے کی پاداش میں, بہت اسمارٹ بنتے ہو, بہت روشن خیال بنتے ہو, مولویوں کو بیوقوف کہہ کر کے بہت ترقی یافتہ بنتے ہو. یہ تو پرانی باتیں ہیں. جب نشے کے لیے مذمت آئی تھی, نشہ تو اس کا حرام ہے جو دیسی دارو ہے. ابھی تو نئی نئی ٹیکنیک نکل گئی. تجھے کیا پتا, میرے نبی وہاں کی بات کرتے جہاں لوگوں کا تصور نہیں جاتا. ہاں, گیہوں کی انگور کی جب شراب بنتی تھی تبھی فرما دیا کلو مسکرین حرام, جس سے بھی نشہ ہوگا وہ سب حرام. سبحان اللہ, بے شک. حضور علیہ السلام کی ایک حدیث قیامت تک کو کور کر رہی ہے, اس لیے کہ رسول اللہ کا نظام رحمت قیامت تک کے لیے. اور اپنے آپ پہ رحم کرو. جو لوگ نشہ کرتے ہیں, میں ان کو بتا دوں, میرا یقین نہیں ہے تو سائنس سے پوچھ لینا, نشہ کرنے والا جلدی سے نامرد ہوتا ہے, بیوی کے قابل نہیں رہتا. نشہ کرنے والا سوچ اور سمجھ کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہے. نشہ کرنے والا سماج پر بوجھ بنتا ہے. ہاں, جو نشہ کرتا ہے اس کے بچوں کو اسکول میں عزت نہیں ملتی. لوگ کہتے ہیں نشیڑی کے بچے آ گئے, ان کے بچوں کو جوان ہونے کے بعد اچھے رشتے نہیں ملتے. اس کی بیوی جب وہ کمائے گا نہیں تو برتن جھاڑو کے لیے جانا پڑتا ہے, اور جہاں برتن جھاڑو یا عورت کوئی کام کے لیے جائے تو لوگوں کی نظر پھر کیسے کیسے اٹھتی ہے, اس کا کوئی تبصرہ کرنے کا موقع نہیں. نادان, تو اپنے کڑوے گھونٹ کے لیے, چند نشے کی گولیوں کے لیے, چند نشیلی دواؤں کے لیے پورے خاندان کو تو معاذ اللہ داؤ پہ لگا رہا ہے. سوچ تو صحیح, تیرے بوڑھے ماں باپ نے تجھ سے کتنی
توقعات کی ہوگی اور تو جوان ہو کر کے بری صحبت کا شکار ہو کر کے تو نشے میں پڑ گیا. نہیں میرے بھائی، آج کی اس محفل غوث الورا میں آپ کو نشے سے نکلنا ہوگا. بلکہ میں تو کہتا ہوں ہر نشے سے باہر نکلو، ہر نشے سے باہر نکلو. گھمنڈ ہے، اگر نشہ ہے دولت کا اس سے بھی نکلو، شراب کا ہے اس سے بھی نکلو، جوانی کا نشہ ہے اس سے ہی باہر نکلو، گناہ کا نشہ اس سے ہی باہر نکلو، اللہ اکبر نسب کے فخر کا نشہ ہے اس سے ہی باہر نکلو. ہر نشے سے باہر نکلو. ہمارے یہاں کوئی نشہ جائز نہیں ہے سوائے ایک نشے کے. ہر نشہ حرام ہے، ہر نشہ، بس ایک نشہ ہمارے لیے جائز ہے. اور صرف جائز نہیں ہے بلکہ جان عبادت ہے. آؤ ہم اسی نشے کی بات کر لیں. وہ نشہ کون سا ہے؟ وہ نشہ وہ ہے جو بدناموں کو نیک نام کر دیتا ہے، جو گمراہوں کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دیتا ہے، جو بے گناہ لگانے والوں کو راتوں میں آہو بکا کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے، جو گناہوں کی ہڈیوں کو آباد کرنے والوں کو خدا کھانے کی طرف لاتا ہے. وہ نشہ کون سا ہے؟ جس کو بتا دو تو بتانے والا ابو بکر بن جاتا ہے، اور اگر چھپا لا تو چھپانے والا میں سے قرنی بن جاتا ہے. اس نشے کو نشہ عشق رسول کہتے ہیں، نشہ محبت رسول کہتے ہیں. اس نشے کی شان یہ ہے جو نشہ محبت رسول اگر کسی کو چڑھ جاتا ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا، قوموں کا امام بن جاتا ہے. وہ ذلیل نہیں ہوتا، فرشتے بھی اس کی تعظیم کرتے نظر آتے ہیں. امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری. فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. جان کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ کی، یہ وہ نشہ ہے اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. نکلو نشے سے، ہر نشے سے توبہ کرو. میں اپنی گفتگو کو اب اختتام کی طرف لے جاؤں. اللہ اکبر. تو میں عرض یہ کر رہا تھا وہ مشکات شریف کی حدیث رہ گئی ہے، اس کو پورا کر لیا جائے. توجہ فرمائیں، دھیان دیں. آقا فرماتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم میری نافرمانی کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، تو میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں، ان کے دلوں میں تمہاری نفرتیں پیدا کرتا ہوں، وہ تم پر مسلط ہو کے ظلم کرتے ہیں. اب پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اب حدیث سنو، 1450 سال پہلے کی بات ہے. ایسا لگتا ہے جیسے آج کے ماحول میں یہی تو بات ہے غیب داں نبی کی. یہ بات ہے غیب داں. میں تو حیران ہوں، لوگ آج بھی نبی کے غیب پہ لڑ رہے ہیں، جبکہ لوگوں نے ایسی ایسی مشینیں ایجاد کر لی ہے کہ گلیکسی دیکھ رہے ہیں لوگ، ستاروں کے انجمن دیکھ رہے ہیں لوگ، سیارے دیکھ رہے ہیں لوگ. میں کہتا ہوں سائنس ترقی کرے گی تو شاید لوگ سارے انکشافات کر لیں گے، لیکن ایک غیب کو سائنس کی ترقی بھی نہیں دیکھ سکتی، اور وہ ہے غیب الغیب. وہ ہے اور وہ ہے ذات خدا، ہے نا. ہر غیب جس پہ پہلے غیب کا اطلاق ہو رہا تھا، لوگ جس پہ لڑ رہے تھے، لوگ تو وہ سب مشینوں کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں. میں اس کی کوئی تشریح میں نہیں جاتا، حالانکہ ہمارے غیب کی تعریف کچھ اور ہے، ان کے یہاں کچھ اور ہے. حواس خمسہ سے جسے پتہ نہ کیا جا سکے اسے غیب ہے. لیکن بہرحال وہ بات کرتے ہیں تو ان کے لہجے میں بات کر رہا ہوں. ہر چیز دیکھی جا سکتی ہے مشینوں کے ذریعے سے. لوگ دیکھ رہے، پیٹ کا بچہ بھی دیکھ رہے. سورہ لقمان میں جس کو کہا گیا تھا کہ پیٹ میں کیا ہے کسی کو نہیں پتا، آج تو پیٹ میں کیا ہے وہ بھی معلوم ہو رہا ہے مشینوں کے ذریعے سے. حالانکہ اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے بننے کے بعد نہیں، جس دن نطفہ جائے اسی دن کیا ہے یہ کسی کو نہیں. بہرحال چلیں اور بھی تشریحات میں کوئی سائنس کیا ابھی یہ علم غیب کی بات نہیں کر رہا ہوں، مگر سن لیں ہر چیز لوگوں نے دیکھ لی مگر خدا کو کبھی نہیں دیکھ سکتے. میرا نبی اتنا عظیم غیب داں ہے جس نے آج سے 1450 سال پہلے خدا کو دیکھا ماتھے کی آنکھوں سے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. میں نے اپنے رب کو دیکھا اور اس شان سے دیکھا ما زاغ البصر وما طغى. جو خدا کو دیکھ کر فلک نہ جھپکائے وہ مصطفیٰ جان رحمت کا دیکھنا ہے. تو جو خدا کو دیکھتا ہے وہ آج کے حالات کو نہیں دیکھ سکتے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے
میں ان کے دل میں تمہاری نفرتیں ڈال دیتا ہوں جو تم پہ ظلم کرتے. پھر تم کیا کرتے ہو؟ تم گڑ گڑاتے ہو ان کے آگے، ہے نا؟ کتنی چاپلوسیاں کرتے ہو، کتنی چاپلوسیاں کرتے ہو، کتنے گڑ گڑاتے ہو. 1450 سال پہلے آج کا ماحول بیان ہے. بلکہ اب تو ہم دیکھ رہے ہیں جن کے اوپر دینداریوں کا لیبل لگا ہے، جن لوگوں کی داڑیاں سفید ہو چکی، جن کے پیشانیوں پر سجدوں کے نشانات ان کے نمازی ہونے کی نشانی دے رہے، وہ بھی ان کی بولی بول رہے ہیں. حالات تبدیل ہو رہے ہیں. قرآن حدیث کہہ رہی ہے تم چاپلوسیاں کرتے ان کے آگے گڑ گڑاتے ہو. اللہ فرماتے ہیں ان کے آگے گڑ گڑانے سے کام نہیں بنے گا. ان کے آگے گڑ گڑانے سے دیکھو اپنے مسائل کا حدیث میں کیسے آ جائے. آپ کہتے ہو ہمارا حل ہونے کا حدیث میں ہے، حدیث پڑھا تھا، قرآن حدیث کی طرف رخ کیا. حدیث سے تو منہ پھیر بیٹھے، حدیث سے تو منہ. کوئی 4 جملے انگلش کے بول دے ایسے مرعوب ہوتے ہیں، لیکن کوئی حدیث پڑھے اس پہ توجہ نہیں کرتے. ہم انگریزی کے مخالف نہیں ہیں، جی بے شک. ہمارے نبی کا فرمان ہے ہر زبان سیکھو. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اتنے انگریزوں کے غلام ہو کہ 4 جملوں سے متاثر ہوتے اور حضور کا فرمان کوئی پڑھے تو توجہ ہی نہیں. باہر تو بلکہ اب تو اتنا ظلم بڑھ گیا کہ اب رسول اللہ کی حدیثوں پر بھی اعتراضات ہو رہے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو آقا علیہ السلام فرماتے اللہ نے فرمایا تم وہاں گڑ گڑاؤ گے کچھ نہیں ہوگا، تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. پھر کیسے؟ اللہ فرماتا ہے ان کے آگے مت گڑ گڑاؤ. دیکھو حدیث آ رہی ہے ان کے آگے مت گڑ گڑاؤ. اگر گڑ گڑانا ہے اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرو، میں تمہارے حالات کو تبدیل کر دوں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت اب خوب. اسی پر گفتگو اینڈ ہوتی ہے. گڑ گڑاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں. راتوں کو فلمیں مت دیکھو، اپنے گناہوں پر رو، اپنے آپ پر رو، آہو بکا کرو. یاد رکھنا کوئی وظیفہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنا اللہ کے لیے رونا اہمیت رکھتا ہے. اللہ کے لیے رونا، اس کے رسول کے لیے رونا، کوئی عبادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ وہ عبادت ہے. آپ سے پوچھتا ہوں اولیاء کی زندگی دیکھو، صحابہ کی زندگی دیکھو، اب تھوڑا اس پہ توجہ کریں. دیکھو سیدنا فاروق اعظم اللہ کے لیے اتنا روتے تھے کہ روتے روتے آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے. آپ جانتے ہیں اتنا روتے تھے. کون ہے یہ فاروق اعظم جن کو دنیا میں رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے؟ یہ حضور کے سسر بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے. یہ وہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا اپنی محفلوں کو عمر کے نام سے زینت دیا کرو. آپ سے پوچھتا ہوں وہ کیوں رو رہے تھے؟ وہ کیوں رو رہے تھے؟ آپ کہتے مولانا میرے پیر صاحب مجھے جنت میں لے جائیں گے. واللہ تیرے پیر کی جوتیاں میرے سر اور آنکھوں پر. میں کسی کے پیر کا مخالف نہیں، میں تو ہر سنی پیر کی نالین بردار، ان کا نالین بردار ہوں. لیکن آپ سے کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں مولانا پیر صاحب لے جائیں گے، زنا کر کے بھی، شراب پی کے بھی، جوا کھیل کے بھی، مسجدوں کو ویران کر کے بھی تیرا پیر تجھے جنت میں لے جائے گا. اتنا پاورفل پیر. اور عمر ابن خطاب کا پیر کون؟ نماز کو لانے والا، قرآن کو لانے والا، خدا کا پتہ بتانے والا. وہ اللہ کے خوف سے روئے. اور تو اتنا کہے باز کہ تو کہتے سٹے کا دھندا کروں گا تو بھی جنت میں جاؤں گا. سن لو یہ صرف شیطانی وسوسے ہے. اللہ کا فرمان قرآن میں ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. تیرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا. اور جب اللہ فیصلہ کر لے عذاب دینے کا کوئی اللہ کا عذاب ڈالنے والا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. یہ سب شیطانی چکر میں میرا عقیدہ یہ ہے پیر بخشوائیں گے، علماء بخشوائیں گے. میرا عقیدہ تو یہاں تک ہے کہ کچا بچہ مسلمان کا گر گیا تو وہ بھی بخشوائے، لیکن اس کو بخشوائے گا اس پہ بات ہے. آنکھوں سے پاپ دیکھو اور تو پہ پاپ کی نظر ڈالو. تمہاری بیٹیاں بے پردہ گھومے دوپٹوں کو مفخر بنا کر، سیریل بیٹی کو بازو میں بٹھا کر کے دیکھتے ہو شرم نہیں آتی؟ کہتے ہو بیٹیا بھاگ گئی، کیوں نہ بھاگے گی؟ تو نے تو سیریل بازو میں بٹھا کر کے بھاگنے کا منظر دکھایا.
सैयदा फातिमा की जिंदगी कब बताई थी? हमने कब कनात सिखाई थी? बेटियां वही भागती है जिनकी तरबियत नहीं होती, वरना आज भी मुसलमानों की ऐसी बेटियां हैं 30-30, 35-35 साल की हो गई, उनके सर के दुपट्टों को किसी अजनबी मर्द ने भी नहीं देखा। आज भी हमारी कौम में ऐसी बेटियां मौजूद है, वजह तरबियत। आज तो हमने अपनी बेटियों को आवारगी की राह पे खुद डाला है। कोचिंग में बेपर्दा जा रही है, कॉलेज बेपर्दा जा रही है, बेहिजाब जा रही है। याद रखो, आग लगे ऐसी तरक्की को जिसमें आबरू लुट जाए। वल्लाह मुसलमान के लिए आबरू पहले नंबर पर, ईमान के बाद, उसके बाद सारी चीजें हैं। हैरत है मुसलमानों, कहाँ हो? आओ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, अल्लाह फरमाता गिड़गिड़ाओ मेरी बारगाह में, रो मेरी बारगाह में, तौबा करो। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक दिन उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने पूछा, आका क्या कोई गुनहगार भी जन्नत में जाएगा? आका अलैहिस्सलाम से उम्मुल मोमिनीन पूछी, क्या कोई गुनहगार भी जन्नत में जाएगा बेहिसाब? आका फरमाते, हाँ आयशा, तवज्जो करो, हाँ आयशा, मेरी उम्मत के कुछ गुनहगार हैं जिनका हिसाब भी नहीं होगा, वो बेहिसाब जन्नत में जाएगा। गुनहगार बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। पूछा अम्मी जान ने, यार सुनो वो कौन है? फरमाया आयशा, जो अकेले में अपने गुनाहों को याद कर कर के अल्लाह के खौफ से रोते हैं, अल्लाह ऐसे गुनहगारों को बेहिसाब जन्नत अता फरमाए। आओ आओ, अपनी रातों को सजाओ अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की खशियत से। आओ अपने आंखों के अंदर आंसू लाओ अल्लाह के खौफ से, मक्खी के सर के बराबर। अगर अल्लाह के खौफ की वजह से किसी की आंख में आंसू आते हैं, अल्लाह उस पर जहन्नम की आग हराम फरमा देता है। अफसोस, हम तो अपने गुनाहों को याद करके कभी रोते ही नहीं, क्योंकि हम गुनाह को गुनाह समझते ही नहीं। हमारा हाल तो ये कहते हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? अब तो कव्वालों पर लोग चल पड़े कि हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो तेरी जन्नत वीरान रहेगी। नादान, अल्लाह की जन्नत आज भी वीरान नहीं है। तू क्या बात करता है? उलमा से हटा और किसकी बात तू कर रहा है? अल्लाह की जन्नत आज भी वीरान नहीं, और उसकी जन्नत कभी वीरान हो ही नहीं सकती। आओ आओ, तौबा करो, आओ पलटो, गुनाहों से माफी मांगो, रुजू करो अल्लाह की बारगाह में। मेरे अजीज, मेरे नौजवान, आओ अब इख्तितामी बात सुन लो। अगर पलटोगे, तौबा करोगे, तो लोग कहते यार इतने गुनाह कर लिए, अब क्या होगा? मैं कहता हूँ अल्लाह फरमाता है कितने भी गुनाह कर, अगर तू सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह तुझे मुआफ करेगा। इतने वाकयात है तारीख में भरे हुए कि कैसे कैसे पापियों ने तौबा की, कैसे कैसे मुजरिमों ने तौबा की, अल्लाह ने सबको माफ किया। आइए एक वाकया जो अल्लामा उस्मान इब्ने हसन ने अपनी किताब में लिखा, दुर्रतुन नासिहीन में, मैं उसको अपने अल्फाज के जामे में पेश करके बात खत्म करता हूँ। अपने जवानों की खास तवज्जो। मेरे अजीज, कैसे कैसे लोग तौबा करते हैं और क्या से क्या बन जाते हैं। तौबा एक ऐसा दरवाजा है जो बंदे को खुदा के करीब करता है। तौबा एक ऐसी नेमत है जो खुदा का महबूब बना देती है। तौबा ऐसी चीज है, महबूब इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, मुत्तकी और ताइब यानी तौबा करने वाला, दोनों का नाम अमाल बराबर बराबर होता है। मुत्तकी का भी गुनाह से खाली, तौबा करने वालों का भी गुनाहों से खाली। किसी ने पूछा वो क्यों? तो कहा मुत्तकी का इसलिए गुनाह से खाली होता है कि उसने गुनाह किया नहीं, और ताइब का इसलिए होता है गुनाह किया तो था मगर तौबा कर ली और अल्लाह ने उसके सारे गुनाहों को मिटा दिया। आइए ना मेरे भाइयों, हम अल्लाह के करीब आए। मेरे अजीज, हम सबसे दिल लगा चुके, कभी उसके भी करीब आकर के देखे। वो माओ से ज्यादा मेहरबान है, 70 ही नहीं करोड़ों माओ से ज्यादा मेहरबान है। मेरे अजीज, जैसे उसके कहर की कोई इंतहा नहीं है, जैसे उसके इल्म की कोई इंतहा नहीं है, जैसे उसकी शान जब्बारी की कोई इंतहा नहीं है, जैसे उसकी शान सत्तारी की कोई इंतहा नहीं है, वैसे उसकी मोहब्बत की शान की भी तो कोई इंतहा नहीं है। वो हमसे मोहब्बत करता है। मेरे अजीज, अल्लाह अकबर, हजारों करोड़ों माएं मिलकर एक बच्चे से जितना प्यार नहीं कर सकती, उससे ज्यादा प्यार अल्लाह अपने बंदों से करता है। मेरे भाइयों, तुम्हें किसने कह दिया कि अल्लाह तुम्हें अजाब देगा? याद रखना, वो कह चुका, वो फरमा चुका, मैं तुम्हें अजाब दे के क्या करूंगा? अगर तुम मेरे फरमाबरदार बनोगे तो अजाब नहीं देगा, डरोगे तो अजाब नहीं देगा, सरकशों को अजाब देगा, मुजरिमों को अजाब देगा, बेबाकों को अजाब देगा। बेबाक न बनो, अल्लाह से डरते रहो, गुनाहों से तौबा करते रहो, मुआफी तलब करते
رہو. جانتے ہو اللہ اللہ میرا اللہ کتنا پیار کرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ہر رات کے آخری حصے میں, صرف شب برات میں نہیں, صرف شب قدر میں نہیں, ہر رات کے آخری حصے میں روزانہ پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے, نزول اجلال کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے, اور آواز دیتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے. کون میرا بندہ ہے گناہ سے معافی مانگنے والا تاکہ میں اس کو معاف کر دوں؟ کون میرا بندہ ہے روزی طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو روزی عطا کروں؟ کون میرا بندہ ہے اولاد مانگنے والا تاکہ میں اس کو اولاد عطا کروں؟ کون میرا بندہ ہے عزت کا متلاشی تاکہ میں اسے عزت عطا کروں؟ سوچو تو صحیح, حدیث اکثر کتب میں یہ حدیث موجود ہے. پوچھتا ہوں اللہ پاک خود پکار کر کے فرما رہا ہے کیا مانگتا ہے مانگ. لیکن افسوس رات کے آخری پہر میں 3 بجے رات کو گیم دیکھ کھیل کر کے ہم آخری پہر میں سو چکے ہوتے ہیں. ہر مسلمان کے نہیں بلکہ ہر بندے کے دروازے دل پر قدرت دستک دیتی ہے. میرے قریب آ, تو میرے قریب چل کے آئے گا, میری رحمتیں دوڑ کے تیرے پاس آئے گی. اللہ اکبر. اللہ کی ناقدری ہم سے زیادہ کون کر رہا ہے؟ وما قدر اللہ حق قدری, تم نے اپنی اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنا چاہیے تھا. سیاسی لیڈر کہے مجھے ووٹ دو میں یہ کام کر کے دوں گا, سب اس کی طرف دوڑ پڑتے ہو, اور اللہ کہہ رہا ہے مانگ, کیا مانگتا ہے میں تجھے عطا کروں گا. کیوں نہیں آتے اس کی طرف, کیوں سوتے پڑے رہتے ہو؟ یعنی جتنا سیاسی لیڈروں کی بات پہ یقین ہے اتنا بھی اپنے رب کے فرمان پر تم نے توجہ نہیں کی. پھر تباہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا, پھر برباد نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ آؤ مسلمانوں, رات کو رونا سیکھ لو, رات کو گر گرانا سیکھ لو. ارے سب کے لیے رو کے دیکھا, کبھی رب کے لیے رو کے دیکھو. سب کے آگے گر گرا کے دیکھا, کبھی اس کی بارگاہ میں گر گرا کے دیکھو. اللہ اکبر. تو جو بات کہنے چلا تھا وہ یہ, علامہ عثمان ابن حسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جوانی دیوانی, جوانی دیوانی, جوانی مستانی ہوتی, جوانی میں پاگل پن ہوتا ہے, جوانی میں جنون ہوتا ہے, جوانی میں لاؤبالی پن ہوتا ہے, جوانی میں ہوش و حواس جو ہے وہ گناہوں کے حوالے سے بھی جذباتی ہوتے ہیں. جوان جذباتی ہو, جوان کی فطرت ہے جذباتی ہونا. جیسے دودھ کی فطرت ہے آگ نیچے سے ملے تو ابل پڑتا ہے, ویسے جوان کی فطرت یہ ہے کہ جذبات کو مشتعل ہونے میں وقت نہیں لگتا. اور خاص طور پہ 2 چیزیں جوان کو زیادہ مشتعل کرتی ہے, ایک تو حسن اور ایک تو عشق. یہ 2 چیزیں جو جوان کو مشتعل کرتی. کسی دور کا جوان ہو, کسی زمانے کا جوان ہو, جوان بہرحال جوان ہوتا ہے. اب آئے علامہ عثمان ابن حسن لکھتے ہیں, جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے شاید ہزاروں کے مجمع میں بیٹھے ہوئے کئی جوانوں کی یہی داستان ہو, ان کی یہی داستان ہو سکتا ہے. اللہ اللہ. عثمان ابن حسن کہتے ہیں حسن نام کا ایک جوان تھا, حسن نام کا ایک جوان تھا, جوانی کی شروعات تھی, ابھی جوانی کا اٹھان تھا, چہرے پہ داڑھی کے پورے بال بھی نہیں نکلے تھے. گھر والوں نے کہا حسن جاؤ اور بازار جا کر کے کچھ خرید کر کے لاؤ. کہتے ہیں حسن بازار گئے, جوان تھے, ابتدائی جوانی تھی, جوانی کی شروعات تھی. حسن گئے اور جا کر کے کیا دیکھا, ایک بہت خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی, وہ بھی کوئی سودا لینے کے لیے آئی. پھر وہ جوان نے دیکھا, آنکھیں چار ہوئی. جب آنکھیں چار ہوئی تو اس جوان حسن نے ہنس کے کہا اے لڑکی تو کتنی خوبصورت ہے, کتنی حسین ہے, کتنی جمیل ہے تو. وہ لڑکی تھی آج کل کی بیٹیوں کی طرح نہیں کہ حسن کی تعریف سن کر گردن کو جھرجھری دیتی اور گھمنڈ کرتی, نہیں, وہ اس دور کی بیٹی تھی. ابھی خیر القرون ختم نہیں ہوا تھا, ابھی خیر القرون ختم نہیں, رسول اللہ کا ظاہری دور ابھی وصال تو فرمایا تھا, لیکن ابھی بھی بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود تھے. اس دور کی بات ہے, اس دور میں پرورش قرآن و سنت کے سائے میں, قناعت کے سائے میں, کردار سیدہ زہرا کے سائے میں, کردار خدیجۃ الکبریٰ کے سائے میں, کردار عائشہ صدیقہ کے سائے میں اس وقت پرورش ہو رہی تھی. جیسے لڑکی نے اپنے حسن کی تعریف سنی, کتنی خوبصورت ہے لڑکی تو, اس لڑکی نے فوراً کہا اے لڑکے, اے لڑکے, اللہ سے ڈر.